السلام علیکم. نیو نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. میں محمد قریشی. ہم ڈسکس کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی جو لیگل مشکلات ہیں. اس وقت وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو پھنس چکے ہیں اپنے لیگل مسائل کے اندر، لیکن دوسری طرف پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جو 2013 کے انتخابات کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت بن کے ابھری تھی پاکستان میں، اس کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی پھنسے ہوئے اس وقت. اور بڑا سیریس کیس ہے، اگرچہ تمام فوکس جو ہے اس وقت میڈیا کے جو ہے وہ رائٹلی سو وزیر اعظم کے کیس کے اوپر ہے، لیکن یہ کیس بھی کم اہمیت نہیں رکھتی. اور جتنے ہی نون لیگ کے حلقے اس وقت پریشان ہیں اس کیس پہ، اسی طرح تحریک انصاف کے بھی حلقے جو ہے اس کیس پہ پریشان ہیں. وہ دو کیسز جو چیئرمین تحریک انصاف کو فیس کرنا پڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو کیس ہے اور تمام جو کیس کا آغاز جو ہے وہ اکبر ایس بابر صاحب سے ہوا ہے، جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق سینٹرل وائس پریزیڈنٹ. ان کی جو ممبرشپ ہے تحریک انصاف کے اندر وہ ابھی بھی برقرار ہے. چیئرمین صاحب نے جو ہے ان کو نکال دیا تھا، یا کہا تھا کہ میں نے ان کو نکال دیا ہے، اور تحریک انصاف کے دیگر جو مقررین ہیں اور جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں نکل چکے، اب نہیں ہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ کلیئر کر دی اس بات کو کہ نہیں، وہ ممبر ہیں، ممبر بھی ہیں ابھی وہ تحریک انصاف کے، اور میرے ساتھ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں. بہت شکریہ بابر صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. آپ نے عمران خان صاحب کو پھنسا دیا. از ہی اسٹک؟ کیا یہ صحیح ہے کہنا اس وقت کہ جس طرح وزیر اعظم نواز شریف صاحب پھنس چکے ہیں اپنے لیگل کیسز کے اندر، اسی طرح عمران خان صاحب بھی پھنس گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 30 اکتوبر 2011 کو جو ایک تاریخی جلسہ ہوا تھا لاہور میں، جس میں تحریک انصاف یعنی پھٹ کے سامنے آئی تھی عوام کے ایک بھرپور سیاسی قوت کے طور پہ، تو اس میں خان صاحب کا ایک تقریر کے دوران ایک بڑا جملہ مشہور ہوا تھا کہ میاں صاحب جان دے ہو ساڑی باری آن دے ہو. تو آپ صحیح کہتے ہیں کہ ان کی میں نے خان صاحب کو مبارکباد بھی دی اپنے بلاگ پہ کہ مبارک ہو تہاڈی باری آ گئی ہے، بیکاز یس ڈیفینیٹلی سیریس ہے. انہوں نے شاید اس کو اتنا لیا نہیں، اور کچھ ہمارے جو تبصرے کرتے ہیں انہوں نے بھی شاید اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا. سنجیدگی کا احساس اس سے لگائیے کہ جتنا ٹیکس پیئرز کا منی، اگر ایک حکومت میں وزیر اعظم ہے یا وزیر ہے، اگر وہ ٹیکس کا پیسے کا رکھوالا ہے، امین ہے، اور اس میں کوئی کرپشن ہوتی ہے تو اس کو کٹہرے میں آنا چاہیے. اسی طرح عوام کا پیسہ، ٹیکس کا پیسہ بھی عوام کا ہے، چندے کا پیسہ بھی عوام کا ہے. جب چندے اربوں روپے آپ نے عوام سے لیے، جس مقصد کے لیے کس طرح وہ خرچ ہوئے، اس میں گھپلے ہوئے اربوں روپے میں، اس میں غیر قانونی ذرائع سے پیسہ آیا، ہمسایہ ممالک سے ہونڈی کے ذریعے پیسہ ہے. میں بھی آپ کو کچھ اور تفصیلات بتاؤں گا. یعنی جو سعودی عرب یعنی مقدس مقامات کی جگہ، وہاں پہ ان کے ایک دوست ہیں ذوالقرنین علی خان، ان کی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، 8000 پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، سالانہ 100 ریال ان سے جمع کرتے ہیں، کروڑوں روپے یہاں لاتے ہیں، رسید تک نہیں ہے. الیکشن کمیشن میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ان کے ایک اور دوست ہیں دبئی میں. میں نام اس لیے اب لوگوں کے لے رہا ہوں کہ میں 2.5 سال میں نے انتظار کیا کہ یہ لوگ عدالتی کارروائی میں آئیں، اور عدالتی کارروائی سے نہیں بھاگیں گے. جو تحقیقات ہوگی تو جو حقیقت ہے سامنے آ جائے گی فیصلے کی صورت میں. لیکن وہ چونکہ ابھی تک بھاگ رہے ہیں، کل بھی ہائی کورٹ میں ان کی رٹ مسترد ہوئی کہ کارروائی الیکشن کمیشن میں روکی جائے. اس لیے میں اب نام لے رہا ہوں کہ دبئی میں ان کا دوست ہے عمران چودھری اس کا نام ہے، اور وہ ان کی فنڈز وغیرہ جمع کرتا ہے وہاں سے. یہاں تک کہ میں کچھ تفصیلات انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دوں گا کہ ہمسایہ ممالک سے، بھارت سے بھی ایسی فنڈنگ آئی ہے جو ان کے دوست کے ذریعے، ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ انڈیا سے کسی کے سے. اچھا، تمام تفصیلات میں سامنے رکھوں گا، کیونکہ یہ کب تک چھپیں گے، کب تک عدالت سے بھاگ رہے ہیں. اچھا، یہ تھوڑا سا آپ نے مجھے بھی ہلا دیا ہے. یعنی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے بھی پیسے آئے ہیں، یو اے ای سے بھی آئے ہیں، اور بھارت سے بھی آئے ہیں. اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اس کا کوئی الیکشن کمیشن میں اگر ریکارڈ ہے تو میں کیس آج واپس لینے کے لیے تیار ہوں. اس کا کوئی حساب کتاب نہیں موجود. اور ان تمام، میں تو چاہتا تھا کہ قانونی طریقے سے تحقیقات ہو جس میں گواہ پیش کروں، ثبوت آلریڈی پیش کر چکا ہوں، اس کے علاوہ اور مزید ثبوت پیش کروں. اور آپ نے ان تینوں کیسز پہ ثبوت آپ کے پاس؟ جی جی جی. اچھا، ایک کلپ ہے میرے پاس فواد چودھری صاحب کا جو ترجمان ہے تحریک انصاف کے. انہوں نے میرے خیال میں بھی کل ہمارے کولیگ عمران خان صاحب ان کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ موازنہ صحیح نہیں ہے اس کیس کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے کیس سے. کیوں
کیونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں، یہ نہیں ہے، اور ان کے اوپر الزام یا شبہ ہے کہ انہوں نے پبلک فنڈز جو ہیں ان کا غلط استعمال کیا یا خود برد کیے ہیں، اور یہ پبلک فنڈز نہیں تھے. تو یہ موازنہ کرنا جو ہے، بلکہ وہ کلپ میرے ساتھ اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. ان کے کیس کی بالکل مختلف نوعیت ہے. نواز شریف صاحب کے کیس ہے، نواز شریف صاحب کا کیس ایک کرمنل کیس ہے، لیکن عمران خان کے اوپر کوئی سرکاری خزانے لوٹنے کا الزام نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی حکمران رہے ہیں پاکستان کے، نہ ہی سرکاری خزانہ ان کی دسترس میں رہا ہے. تو یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. تو واقعی اس کا کوئی موازنہ ہے لیگلی سیریسنس کے پوائنٹ آف ویو سے؟ اس کا جواب چیف جسٹس صاحب کا جو پینل بنا ہوا ہے ججز کا، جو کیس سن رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ جواب سپریم کورٹ کے جج دے چکے ہیں کہ ایک عدالتی فیصلہ موجود ہے اس حوالے سے کہ پبلک منی ہوتا ہے. ڈبل شاہ جو تھا اس نے اربوں روپے لوگوں کے لیے نا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو فراڈ کیا اس کی کوئی پکڑائی نہیں ہے؟ پکڑائی ہے. آپ وہ بھی پبلک منی، وہ بھی ٹیکس، دیکھیں نا ٹیکس پیئرز منی جو ہے، جیسے یہ کہتے ہیں ہاں وہ امین ہے سرکاری عہدیدار جو حلف لیتا ہے اور اس میں اگر ٹیکس کا پیسہ چراتا ہے اس کو کٹہرے میں آنے قوانین ہے. اسی طرح جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو آپ کسی قاعدے قانون کے تحت جاتے ہیں نا. عمران خان نے اربوں روپے جمع کیے امریکہ سے، یو اے ای سے، یو کے سے، آسٹریلیا سے اور ملکوں سے، جیسے کہ میں نے آپ کو مثالیں دی، پاکستان سے قانونی غیر قانونی ذرائع سے، ٹوٹلی غیر قانونی ذرائع سے پیسہ بھی آیا ہے. کوئی اس کا حساب کتاب نہیں. تو کیوں یہ حساب کتاب کے لیے کیسے جواب دینی ہے وہ بھی اب. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ سیاسی ہیں، آپ اخلاقیات کے دعوے کرتے ہیں، morality کی بات کرتے ہیں. تو جب آپ سیاسی ایک لیڈر بنتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ آپ ان تمام معاملات میں شفاف ہیں اور ابو بورڈ ہیں، تو پھر آپ اس کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ اکبر صاحب، یہ پیسہ جو آیا تھا اس کا غلط استعمال تو نہیں ہوا؟ مطلب غلط استعمال ہوا یہ پیسہ؟ مطلب کسی کی جیب میں گیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، عیاشیوں پہ خرچ ہوا ہے؟ مطلب وہ پیسہ آیا تو پارٹی پہ خرچ ہوا ہوگا نا. مطلب اس پہ بہت سارے ہمارے جو دوست تحریک انصاف کے وہ کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگ ایسے اچھال رہے ہیں جیسے کہ عمران خان نے خدا نخواستہ یہ پیسے لے کے کہیں جوئے میں، کہیں کسی کلب میں، کسینوں میں جا کے ضائع کر دیے ہوں، جو کہ یہ پیسہ جو ہے کہاں استعمال ہوا ہے؟ پارٹی میں استعمال ہوا ہوگا. یہ کرپشن کی اس میں بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے نا وہ کرپشن کی نظر ہوئی ہے. کیسے؟ اور اس میں مثلا دھرنے کے دوران بوریوں میں پیسہ آیا ہے، اور جو یہاں سے بنی گالا گیا ہے اس کا حساب بتائیں نا کہ کہاں پہ ہے. میں گواہ پیش کروں گا جب یہ تحقیقات ہوگی. یہ معاملات ایسے ہیں، دیکھیے اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آپ گواہ پیش کریں گے؟ میں گواہ پیش کروں گا. دیکھیے یہ معاملات اتنے سمپل نہیں ہے. ہم لوگ خامخواہ اپنے اوپر ایک قید بنا لیے کہ عمران خان پیدائشی آنےسٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ پیدائشی کروک ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اچھائی سے برائی کی طرف چلا جائے اور برائی سے اچھائی کی طرف. ٹھیک ہے، لیکن توبہ کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ کہ اربوں روپے کا پیسہ جب انڈاکیومنٹڈ ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تو کدھر گیا؟ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا کرپشن کی نظر ہوا. نہیں، یہ بڑا سیریس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پارٹی میں ایسے اہلکار ہیں، میں اس لیے نہیں لیتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ تحقیقات کے عمل کے ذریعے ان کا نام آئے کہ جن کے پاس سزوکی ڈبہ ہوتی تھی 2 اسٹروک، وہ ادھر اسلام آباد میں گئے اس کو ریپیئر کرانے. ان کے پاس 35,000 اس کا ریپیئر کا خرچہ نہیں تھا، انہوں نے سزوکی ڈبہ مستری کے حوالے کر دی. آج وہ اربوں کے مالک ہیں. وہ پیسہ اربوں کے مالک ہیں. بلد سے سعودی عرب مڈل ایسٹ میں بالکارائی کر رہے ہیں. نہیں، میں وہ بندے سامنے لاؤں گا. ایک بندہ ایسا ہے تحریک انصاف میں، نہیں ایک سیکنڈ، یہ بندہ جو آپ نے مثال دی ہے، ایک بندہ ایسا ہے تحریک انصاف میں جس کے پاس کیری ڈبہ تھا اور اس کی وہ ریپیئرنگ کرا سکا، اس کی گاڑی وہاں کھڑی کرنی پڑی. G8 میں کھڈا مارکیٹ میں گیا. مستری کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے کہا یہ 35,000 کا خرچہ ہے. اس نے کہا 35,000 تو ڈبے کی قیمت. اس نے کہا پھر یہ رکھ لو وہ 35,000. اور آج وہ ڈبل کیب اور V8 لینڈ کروزر اور اس کا گلف سے بھی بزنس ہے، یہاں پہ بھی بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہے. پارٹی کا اہلکار اس قسم میں آپ کو بہت سارے گنوا دوں گا. اور یہ پیسے آپ کہنے کے لیے تحریک انصاف کے یہ پیسے جو فنڈ الیکشن ہوئی تھی، یہ لوگ تھے جو فنڈ مینیج کرتے تھے. خود سیکرٹری تھے. یہ تمام چیزیں میں پروگرام میں میرا وقت چل رہا ہے سپٹمبر 11 کا. اس میں میں نے کون سی شرکت تفصیل لیٹر کیا، آپ لیٹر دوبارہ جس میں میں نے لکھا کہ بنی گالا میں ایک ریئل اسٹیٹ اسکیم بھی بنی. پارٹی کے تمام اہلکار انوالو ہیں. میں نے خود ان کو اس میں کیا. اس میں عمران خان کا پلاٹ نمبر 1 اس میں
ڈاکٹر علی کا پلاٹ ہے, اس میں کا پلاٹ ہے, سارے لوگ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کنفرنٹ کر کے ریئل بات کا کاروبار کر رہے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو عالم جلفی جو مجھے انفارمیشن ہے ملتی ہوگی میرا پلاٹ بکوا دو, سارے ریئل بات کے کاروبار اسی طرح تلہار ہے, اسی طرح اور جگہ ہے پلاٹ بکوا دو, اس پرابلم ہے, میری پرابلم ہے, میری کانسیپٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن جب میرے کیا ہوا ابھی بھی ہے سب کے بڑے بڑے بنے ہوئے وہاں پہ, کیا ہونا تھا, کیا ہونا تھا, تلہار میں چلے جائے, میں چلے جائے, کسی اور جگہ ابھی تو دیکھیں نا, مہنگا بڑا مہنگا سکیم پی ٹی آئی میں ہوا ہے, جس کے اندر یہ میچ کے لیے میں نے دیکھا, میں نے تحقیقات میں وہ مچھی میں کو فون کیا, میں نے مچھی میں استعمال فارمس سے وہ مچھی میں مجھے ہنسنے لگ گیا کیسا میرا بتایا کہ میں نے سسٹم آپ کو لگا دیا میرا قبضہ نہیں ملا, مجھے جو بتایا کہ میں سب کیا کروں, کیا رہے ہو تم لوگ واپس میں اوپر سے باہر ہے, پیسہ اناکاؤنٹڈ ہے نا, جب اس ریکارڈ نہیں ہے, پیسے کا ریکارڈ نہیں ہے, ریکارڈ اسٹیٹ والے دوسری حالت کو ہم نہیں گزرے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ کتنے زیادہ ہو رہا ہے, آنکھوں کے سامنے جو لوگ موٹر یہ پی کے میں آپ کو نام دے, جو آج منسٹر ہے, شاہ فرمان ہو گیا, کیسے ہو گیا, ویگن میں آتے تھے پیشاب سے, ویگن میں آتے تھے, آج ان کے حالات پہنچ گئے, ان کے حالات سورس آف انکم بیانڈ لیونگ اور لیونگ اور سورس آف انکم جب بھی یہ سمپل نہیں لگائیں اور جو وہاں پہ تصور کر کے کیوں استعفیٰ دینے پڑی, کیا وجہ تھی, وجہ یہی تھی کہ وزیروں کے ہاتھ ڈالا تھا, اس کے سارے لیٹرز ہیں چیف منسٹر کو لکھے, وزیروں پہ لکھے, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی ختم کر دیا, یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ کے چیمپئن ہیں, میں ان کو مقابلہ کر رہا ہوں, اس لیے تو ہم پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں. اب میں نکلا ہوں, پہلی دفعہ ہم لوگ گئے سوامی اور ڈسٹرکٹس اور پی ٹی آئی کو جو سارا ہارڈ ہمارے پاس آ رہا ہے, ہمارے پاس کے سامنے یہ ساری منافقت سامنے آ گئی ہے, اسی لیے تو بغاوت ہے پی ٹی آئی کے اندر. مجھے چیز بتائیں کہ ابھی اس وقت جو ہے آپ کی کیس جو پوائنٹ ہے, اس پہ یہ بات ساری آپ کی بات سیریس ہے, میں بھی منتظر کو دیکھی یہ ساری چیز سامنے آ رہی ہیں, کیا آپ متفق ہیں اس بات سے کہ کیس اپنی جگہ ثبوت اپنی جگہ, لیکن اس وقت نون لیگ عمران خان سے پیناما کیس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کی کیس کا سہارا لے رہی ہے. دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو میرا کیس ہے 2014 سے چل رہا ہے, اس کا پاناما سے کوئی تعلق نہیں, پاناما اپریل 2016 میں آیا, کوئی تعلق اس سے اس کا نہیں ہے, لیکن ایک سیاسی حریف کو ایک موقع دیکھیں نا, عمران خان خود پیپلز پارٹی اور آصف زرداری کے بارے میں کیا کہتا ہے, آصف زرداری سب سے بڑی بیماری پاکستان, یہ عمران خان کہتا تھا نا, تو صدر لگا سب سے بڑا جلوس پنڈی میں اس کے خلاف لگایا کہ بھائی یہ کیسی سبب بن گیا, یہ شرط اس کے ساتھ سڑک پہ کھڑا ہو کے احتساب کے عمل میں نکل پڑا کہ جی ہم نے پاکستان میں احتساب لے کے آنا ہے, سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح اگر مسلم لیگ نون میرے کیس سے فائدہ اٹھا, یہ فطری عمل ہے, یہ کولیٹرل ڈیمیج میں سمجھتا ہوں, وہ فطری تو ہے, وہ نیچرل ہے, دیکھیں لیکن آپ کے ساتھ وہ کوپریٹ کرتے ہیں. نہیں ہرگز نہیں, میں نے آپ کو پہلے جیسے حنیف عباسی صاحب نے جو کیس کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے وہی ایویڈنس لیا, اس نے اپنے کیس کا ایک حصہ, وہ ایویڈنس کا حصہ میں نے کیسے دیا, وہ تو پبلک پراپرٹی ہے. جب میں نے کیس کیا وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک پراپرٹی ہو گئے, کسی قسم کا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ابھی گیا اس لابی میں, میں نے اکبر بابر صاحب ایک یہ چیز کلیئر ہو جائے بالکل اس وقت اس ٹائم پہ, کیونکہ تحریک انصاف یہ پیناما کیس ایک چیز کلیئر ہو جائے, کلیئرٹی آ جائے, جو کیس نون لیگ حنیف عباسی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ لڑ رہی ہے سپریم کورٹ میں, اس سے آپ کا براہ راست یا انڈائریکٹلی کوئی تعلق ہے یا بالواسطہ کوئی تعلق؟ اس چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوال اس کے کہ جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو اس کیس کا حصہ ہے وہ جو شواہد ہیں میرے الیکشن کمیشن شواہد وہاں سے انہوں نے لکھے. میرے پاس وقت بالکل کم ہے, آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی سیریس چیزیں آپ کے پاس ہے, کیس آپ کے بہت اسٹرانگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یقیناً آپ سے تحریک انصاف کوشش تو کرے گی کچھ نہ کچھ آپ سے رابطہ کرنے کی, کوئی رابطہ ہے آپ کا تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ساتھ؟ پیغامات آتے ہیں, ان کے نمائندے آتے ہیں, آپ کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کہ آج رات کو بھی آ رہے ہیں,
اور وہ آج رات کو بھی آ رہے ہیں، آج رات کو بھی آ رہے ہیں، آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور آج رات کو آپ سے ملنے آ رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں؟ نہیں میں کبھی الحمدللہ میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا، کیونکہ میرا مقصد بڑا کلیئر ہے، میں ان کے سامنے بڑا کلیئر رکھا کون رابطے میں آئے؟ عمران خان صاحب رابطے میں آپ سے؟ مطلب سینئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ان کے نمائندے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، کتنے سینئر؟ کوئی ان نام کے نہیں؟ نمائندے آتے ہیں، نہیں نام میں نہیں لوں گا، کیونکہ وہ ایک ٹرسٹ ہے، بریچ آف ٹرسٹ ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی کیا کر رہے ہیں وہ آپ سے رابطے میں؟ میں حیران ہوں اس بات وہ اس لیے کہ دیکھیں اور یہ کب سے رابطے میں وہ آپ کے ساتھ؟ کافی عرصے سے عمران خان صاحب کو پتہ ہے اس چیز کا؟ بالکل پتہ ہے، عمران خان کو بالکل پتہ ہے۔ تو اکبر صاحب آپ بتائیں نا تھوڑا سا، اتنے عرصے سے آپ سے رابطے میں ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ لیکن میں ان کو جو میں یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے نا اکبر صاحب پلیز سیز اینڈ ڈیزسٹ، اسٹاپ اٹ، مزید نہ جائیں، پرسو نہ کریں کیس کو، اتنا تو کہیں گے وہ آپ سے، لیکن اس سے بھی آگے کوئی بات چل رہی ہوگی؟ دیکھیں میں ان کو جو کہتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، میں ان کو بڑا کلیئر کہا ہوا ہے، میں نے کہا مجھے چاہیے نمبر 1 پاکستان تحریک انصاف میں جو کالی بھیڑیں کرپٹ لوگ آئے ہوئے ان کو ہم نے پارٹی سے نکالنا ہے، پرچ کرنا ہے۔ نمبر 2 ہم نے قوم پارٹی کے ورکر سے وعدہ کیا تھا ہم جینوئن الیکشن کرائیں گے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے، ورکر اپنی قیادت کا انتخاب کرے گا، ہم نے یہ الیکشن کرانے ہیں، اور یہ جعلی الیکشن جو عمران خان نے یوگینڈا کے ایدی امین جیسے الیکشن کرائے تھے اور جس طرح حسنی مبارک کراتا ہے اس قسم کے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، جینوئن الیکشن کرائے۔ نمبر 3 نیشنل ریکنسیلیشن پی ٹی آئی کے اندر جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، جو ورکر پٹے ہیں، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ایسے لوگ مر گئے ہیں، 14 سال ریاست سرحدی کے پی میں ہمارے نوشہرہ کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا، ڈائلسس کی نہ ہونے کی وجہ سے بیچارہ فوت ہو گیا، 14 سال پریزیڈنٹ تھا، چپڑاسی کا بیٹا، جس ضلع کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا ہے وہ اس حالت میں، تو یہ ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں سے، ان کی نیشنل ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کے اچھا میرا وقت بالکل ختم ہے اکبر صاحب، یہ اور تین آپ یہ کے لوٹے ہیں، ان لوٹوں کو ہم نے قابل مثال بنانا ہے، ان کے ساتھ جو کرنا ہے، یہ ان کو سیاست یہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں، یہ ہمارے آپ کو اچھا یہ تو آپ کی ڈیمانڈز، انہوں نے آپ کو بس ویری کوئکلی میں بس بالکل ختم ہے، آپ کو آفر کیا کیا انہوں نے کہ اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں تحریک انصاف نے؟ نہیں دیکھیں وہ سینئر کوئی پوزیشن دی کی آفر ہوئی ہے، سیٹ کی آفر ہوئی ہے، منسٹری کی آفر ہوئی ہے، کیا آفر کی آفر تو مجھے 2002 میں بھی تھی، عمران کو پرائم منسٹرشپ کی آفر تھی، پرائم منسٹرشپ کی آفر مجھے کافلی کے زمانے میں 2002 کے الیکشن ذرا پہلے عمران کو پتہ ہے کہ مجھے منسٹری آفر ہوئی تھی، سینٹ کی آفر ہوئی تھی، میں نے عمران کو بولا، نہیں لیکن ایک دفعہ بتا دینا میں نے آفر عمران کیا کو کیا؟ بولا اس وقت، میں نے بولا ہم گاڑی میں اسی ترولا میں جا رہے تھے، میں اس کو این ڈی او لے جا رہا تھا، تو میں نے کہا عمران مجھے یہ آفر ہے، اور تیری پارٹی کے تمام لوگوں نے کہا کہ ٹیک دس آفر، یہ آفر لے لو، کیونکہ پاکستانی سیاست میں اسی طرح ہوتا ہے، موقع ملتا ہے وزیر بن جاؤ پھر آگے نکل جانا دیکھنا، تو کہتا ہے تیرا کیا فیصلہ ہے؟ میں نے کہا میری رگوں میں حرام کا خون نہیں ہے، میں پیٹھ پہ چھرا نہیں گھومتا، میں نے کہا میں سامنے سے لڑتا ہوں، سامنے کھڑا ہوں، میں عمران خان کے جب پیک کر رہا تھا 2011 میں اس وقت اس کے سامنے سلو پہ کھڑا ہوا۔ آفر تحریک انصاف نے نہیں کیا؟ بیسیکلی دیکھیں نا ایسی آفر ہے سچ تو پیسے تو نہیں دے رہے ہوں گے وہ، کچھ اور دیں گے؟ نہیں وہ ان کو عمران کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں خرید سکتا۔ صحیح ہے، تو کیا آفر ہوئی ہے؟ کیا آفر ہوئی ہے؟ نہیں آفر کی دیکھیں بات یہ ہے بیسیکلی کہ ان کو یہ اندیشہ ہے اور یہ اب حقیقت بنتا جا رہی ہے، وہاں پہ سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا کیس ہے اور یہ جو ہم نے ابھی ورکروں میں ہم چلے گئے، ہم گراؤنڈ پہ چلے گئے، ہم ان کی تنظیم ہمارے ساری آ رہی ہے، جو ان کے نوجوان جو ان کی مین اسٹرینتھ تھی، اور ہم کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے، ہم ان کے الیکشن میں مقابلہ کریں گے۔ تو آفر کیا کر رہے ہیں؟ تو آفر وہ بیسیکلی دیکھیں نا، میں جو چاہوں گا مجھے دے دیں گے پارٹی کے اندر، مجھے تیار ہیں وہ، میرے پر کیا کون سی چیز ان کے لیے، ان کا تو اقتدار داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، چلے آپ کو اس کیس کو بھی فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں اکبر بابر صاحب، فاؤنڈنگ ممبر جو کہ ابھی بھی برقرار ہیں ایز اے فاؤنڈنگ ممبر آف تحریک انصاف، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کنفرم کر دیا انہیں، اور کیس دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اکبر صاحب، میرے ساتھ رہے، وقفے کے بعد ملیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ پہلی سیگمنٹ میں جو ہے میرے ساتھ اکبر بابر صاحب تھے جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ان کو نکال دیا گیا تھا، یا پارٹی نے کہا تھا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، لیکن وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان گئے اور جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نکلوا لیا کہ وہ ان کی جو رکنیت ہے پارٹی میں تحریک انصاف میں وہ برقرار ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے بھی اور کئی لوگوں نے تحریک انصاف میں کہا تھا کہ نہیں وہ نکل چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اکبر بابر کو ریسٹور کر دیا، تو انہوں نے جو ہے اپنی رائے دی، اور ان کے مطابق جو ہے کیس بہت مضبوط ہے، عمران خان تحریک انصاف دونوں کٹہرے میں کھڑے ہیں،
اور معاملہ ڈسکوالیفیکیشن تک جاتا دکھائی دے رہا ہے ان کے مطابق بھی اور حنیف عباسی صاحب کے مطابق بھی. حنیف عباسی صاحب نے وہی ثبوت جو اکبر اسبابر نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے وہی اٹھا کر سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئے. اکبر اسبابر جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر بیسکلی تحریک انصاف کی جو لائسنس ملتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ایک سیاسی جماعت کو ایکٹیو ہونے کا, اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. لیکن حنیف عباسی صاحب جو ہیں معاملے کو اور آگے لے گئے سپریم کورٹ میں, کہاں تک؟ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تک. اور یہاں پہ بھی منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے اور سب کچھ ہے. تو ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ اکبر اسبابر صاحب کا پہلے سیگمنٹ میں, اگر آپ میرے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب میں آپ کو تھوڑا سا مختلف ویو پوائنٹ دکھانے جا رہا ہوں, ذرا نیوٹرل ویو پوائنٹ. اسی حوالے سے کیا واقعی عمران خان صاحب قانون کے شکنجے میں اسی طریقے سے پھنس گئے ہیں جس طریقے سے وزیر اعظم نواز شریف پھنس گئے ہیں؟ یہ سوال کیوں میں اٹھا رہا ہوں؟ یہ سوال اس لیے ضروری ہے کہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کے جو مخالفین ہیں, بالخصوص نون لیگ, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بالکل یہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف معاملہ جا چکا ہے اور بہت سیریس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور اگر یہ بات ان کی صحیح ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, اگر ہو جاتے ہیں, اور اگر عمران خان صاحب بھی اسی طرف نکل پڑے ہیں, تو یہ تو پاکستان کا سیاسی نقشہ جو ہے تبدیل ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اس لیے اسے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اور اس لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں اس وقت لاہور سے پاکستان کے نامور قانون دان اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میرے لیے وقت نکالا. تو پہلے تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا سیدھا کہ کتنا سیریس کیس ہے؟ کیا واقعی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اسی طریقے سے پھنس گئے ہیں سیاسی اعتبار سے, اسی طریقے سے پھنس گئے ہیں جیسے وزیر اعظم پھنس گئے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی, میرے جو امیجیٹ امپریشنز ہیں ساری چیز کے بارے میں, یہ میرا ٹینٹیٹیو ویو ہے. ابھی میں نے اپنا جو پراپرلی اس چیز کو بہت مائنیوٹلی ایگزامن نہیں کیا کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا تھا, لیکن سرسری طور پہ جو میں نے سارا دیکھا ہے, میری رائے میں میاں نواز شریف کا معاملہ اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کا, اس میں بہت ڈفرنسز ہیں. اور سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہے کہ میاں صاحب تو ایک طویل عرصے تک ہولڈر آف پبلک آفس رہے ہیں, عمران خان صاحب خود کبھی بھی ہولڈر آف پبلک آفس نہیں رہے. لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ اس طرح سے انہوں نے کوئی ایسٹس بنائے ہیں کوئی کرپشن سے, تو یہاں کرپشن کا ایلیمنٹ ان کیسز میں نہیں ہے. ان کیسز کا میکسیمم جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور ان آرٹیکلز کے تحت وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی بھی فارن گورنمنٹ سے, ملٹی نیشنل سے اور پبلک اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے یا کارپوریٹ باڈی سے اس طرح سے کوئی فنڈز ریسیو نہیں کرے گی. اور ہر سال اس کو ایک ڈیکلیریشن دینا ہوتی ہے جس میں اس ڈیکلیریشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈز جو ہے کسی بھی پروہیبٹڈ جو آرڈر میں, جو 2002 کے آرڈر میں جو پروہیبٹڈ فنڈز ہیں اس میں اس کا کیس نہیں آتا. تو وہ ڈیکلیریشن بھی انہوں نے دی ہوئی ہے. تو اس حد تک کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ انڈیویجول سے پیسے نہیں لے سکتے. اب حنیف عباسی صاحب جو ہیں جنہوں نے پروبیبلی یہ کیس فائل کیا ہوا ہے, ان کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا, اونس ان پہ ہوگا کہ یہ پروہیبٹڈ, ان کا کیس ہی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پروہیبٹڈ, انہوں نے وہ جو پیسے ہیں جو کہ آرڈر میں پروہیبٹڈ ہیں وہ فنڈز, وہ والے فنڈز انہوں نے حاصل کیے ہیں. تو وہ اونس جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب پہ ہوگا, عمران خان صاحب پہ اس چیز کا اونس نہیں ہوگا. اور ویسے بھی کسی انڈیویجول سے فنڈ لینا جو ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے یہاں پہ پاکستان کے کسی قانون میں. بالکل عرفان صاحب, اور اگر فرض کیا مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اس طرح کے فنڈز حاصل کیے ہیں جس کی کہ لا اجازت نہیں دیتا, سر ایک سیکنڈ, اگر اس طرح کے فنڈز حاصل کیے ہیں جس کی کہ لا اجازت نہیں دیتا تو میکسیمم اس میں جو ہو سکتا ہے وہ
وہ جو فنڈز ہیں وہ فورفیٹ ہو سکتے ہیں, کانفسکیٹ ہو سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ رکھے گئے پیسے جو ہیں وہ کوئی افینس نہیں ہے کہ وہ آپ کہیں کہ وہ کرپشن کا کوئی افینس بن جاتا ہے یا اس سے عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو وہ بات نہیں ہے. بہترین, یہ کی پوائنٹ ہے. تو عرفان صاحب یہاں پہ پھر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں آج پروگرام میں, میرے اسی پروگرام میں, وہ یہ ریویل کر رہے ہیں کہ یہ پیسے جو ہیں ان کے پاس سورسز ہیں اور یہ گلف کنٹریز, 2 ممالک سعودی عرب اور UAE سے اور انڈیا سے بھی ان کے پاس ثبوت ہیں اور یہ پیسے آ رہے ہیں. تو وہ چیزیں مطلب بڑی اپنی مضبوط کیس وہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس وہ ثبوت ہیں موجود. اور حنیف عباسی صاحب جو ہیں بیسیکلی اپنی سپریم کورٹ میں جو کیس ہے وہ ریلائی کر رہے ہیں اسی ایویڈنس پہ جو اکبر ایس بابر جو کہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں PTI کے ان کے پاس ہے. اکبر ایس بابر کا کہنا یہ ہے کہ ثبوت ان کے پاس بہت زبردست ہے. اچھا یہ تو چلے, یہ تو لیگل پوائنٹس ہیں. میں اگلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ بات کرنا کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن یا تحریک انصاف کو وہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس میں جو لائسنس جو ہوتا ہے یعنی سیاسی جماعت قائم کرنے کا, ان دونوں چیزوں کے حوالے سے خطرہ ہو تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفیکیشن, یہ پری میچور ہے, یہ اس وقت سچویشن اتنی سیریس نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ کوئی یہ اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے, کیونکہ یہ معاملات جو ہے نا زیادہ یہ اٹھائے گئے ہیں اس وقت جب کہ یہ پاناما کا کیس آیا ہے. پاناما کا کیس اور یہ میٹر جو ہے یہ نہ صرف کہ ڈیفرنٹ ہیں بلکہ پاناما کے کیس کے آفٹر میتھ میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاناما کے کیس سے فوکس ہٹانے کے لیے ان پہ یہ کیسز کر دیے گئے ہیں. اور یہ قانون میں جب بعد میں آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بدنیتی شامل ہے, تو پہلے جو کیس آیا ہوتا ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو کیسز عمران خان صاحب کے بارے میں جو زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ پہلے ان کے کیس جو ہیں یہ بعد میں آئے ہیں کہ نہیں, جو نہیں عرفان صاحب جو کیس الیکشن کمیشن کا, عرفان صاحب جو الیکشن کمیشن میں جو کیس ہے وہ 2 سال پہلے یعنی پاناما کیس سے 2014 میں فائل اکبر ایس بابر صاحب نے کر دیا تھا. یہ وہ تھا جو پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ہے. جو حنیف عباسی صاحب کا ہے وہ پاناما کیس کے میرے خیال میں بعد میں ہے. صحیح ہے, صحیح بعد میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو حنیف عباسی صاحب کا کیس ہے وہ اس کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ آن دا فیس آف اٹ وہ نظر ہی آ رہا ہے کہ وہ ایک بدنیتی پہ مبنی ہے, اور وہ صرف اسی لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو کاؤنٹر کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف, حالانکہ وہ جو پاناما کا کیس ہے وہ عمران خان صاحب نے بذات خود اس طرح سے نہیں کیا کیونکہ وہ تو انٹرنیشنلی وہ چیز جو تھی وہ منظر عام پہ آ چکی تھی, اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو خود ہی سو موٹو نوٹس لے لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے نہیں لیا اور کافی وہ معاملہ تعطل کا بھی شکار رہا. لیکن اب جب آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے تو وہ کوئی عمران خان کے کہنے پہ نہیں کیا, اس میں تو اور بھی پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں, اس میں جماعت اسلامی بھی ہے, شیخ رشید صاحب بھی ہیں. تو وہ ہولی سولی اس کا عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرانا وہ بات نہیں ہے. تو یہ اس کے باوجود لیکن پہلی پٹیشن جو کہ PTI کی تھی تو اس لیے وہ میرا خیال ہے وہ ان کو ایز این آفٹر یعنی بدنیتی کی بنا پر انہوں نے یہ کیسز کیا. بالکل, یہ آپ نے بہت اہم آپ نے پوائنٹ, یعنی کہ میں نے آپ سے سن رہا ہوں پہلی دفعہ, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ بدنیتی والا جو عنصر ہے, جو ایلیمنٹ ہے ill انٹینشن کا, کہ یہ پاناما کیس کے بعد جو ہے ایز اے پولیٹیکل ریونج, سیاسی انتقام کے طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ والی جو کیس ہے وہ اٹھائی گئی ہے. تو یہ کورٹ ڈیفینیٹلی اس چیز کو کنسیڈر کرے گی. اب آخری جو میرا لاسٹ کویسچن ہے وہ تھوڑا سا سیاسی نوعیت کا ہے, لیگل اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ کنکلوژن اسی سے بنتی ہے آپ سے جو میں نے ساری گفتگو بھی کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایز اے لیگل ایکسپرٹ بھی, اور آپ کی ایک نظر بھی ہے پالیٹکس کے اوپر, آبویسلی دیکھ بھی رہے ہیں آپ, اٹارنی جنرل کا آفس جو ہے ان اینی کیس میری نظر میں کم از کم کبھی بھی سیاست سے الگ نہیں ہوتا ویسے. تو اس وقت جو ہے بیسکلی اگر سمری کریں اینڈ کے اندر بس, کہ وہی والی بات جس سے میں نے شروع کی تھی کہ یہ کہنا
وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو پھنس گئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ عمران خان پھنس گئے ہیں، وہ بھی پھنس گئے ہیں، صحیح ہوگا یا نہیں؟ یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ ایک دفعہ بس یہ سوچ لیں جواب دینے سے پہلے. میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت تجزیہ یہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ممکنہ ڈسکوالیفیکیشن نااہلی، اور اگر عمران خان صاحب کو بھی کوئی دھچکا لگتا ہے، یہ پیسے منی ٹریل اور ان کا بھی فلیٹ کا ایشو ہے، کچھ ہوتا ہے، تو پاکستان کا سیاسی نقشہ چینج ہوتا ہے. سو ان کنکلوژن وزیر اعظم پھنس گئے ہیں، کیا عمران خان صاحب بھی پھنس گئے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی پھنس گئے ہیں؟ اس کا جواب جو ہے وہ آپ اگر پاکستان کی جو لیگل ہسٹری میں دیکھیں تو اس سے آپ خاطر خواہ کنکلوژنز ڈرا کر سکتے ہیں. یہ دونوں کیسز جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف، فرام پولیٹیکل سٹینڈ پوائنٹ اگر دیکھیں تو یہ کیسز جو ہیں ان کے پولیٹیکل ریمیفیکیشنز بھی ہوں گے اور ان کے پولیٹیکل اوور ٹونز بھی ہیں. پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اوور دا ایئرز اگر ہم دیکھیں تو پولیٹیکل اوور ٹونز کے کیسز میں ہمیشہ وہ کنٹروورسی کا شکار رہی ہے، اور جب بھی اس طرح کے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں تو اس میں ہماری جو کورٹ ہے وہ کوئی بہت کلین اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف وہ ہیں جنہوں نے کہ اس موجودہ عدلیہ کو بحال کروایا تھا، اور اعتزاز احسن صاحب نے جو کہ اس عدلیہ کی بحالی میں کلیدی کردار ادا خود کیا، تو ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ موجودہ عدلیہ کا ایک سافٹ کارنر ہے میاں نواز شریف کی طرف. تو اب عدلیہ بھی اس سارے مقدمات میں آن ٹرائل ہے، قوم ان کو بھی دیکھ رہی ہے. اب عدلیہ کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ ماضی کی عدلیہ کی طرح سے وہ اس پہ سوالیہ نشان یہ عدلیہ نہ بنے جیسے کہ ماضی کی بنی تھی، اور اس لیے وہ اپنے آپ کو کلین شو کرنے کی کوشش کریں گے، امپارشل شو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. تو پاکستان میں اس طرح کے کیسز میں جب تک کہ ایک متوازی عدلیہ نہیں آئے گی تب تک یہ ایشوز اسی طرح آتے رہیں گے، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں اور سیاست جو ہے انڈائریکٹلی تھرو کورٹ ہوتی رہے گی. اور پاکستان میں ان دا ریسنٹ پاسٹ اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری سیاست جو ہے وہ کورٹ کے فیصلوں کے ارد گرد ہی گھومتی رہی ہے. ریئل ایشوز جو ہیں وہ پولیٹیشینز نے کم ڈسکس کیے ہیں، اور اس طرح کے لیگل ایشوز جو ہیں بہت زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے وہ جو الیکشن میٹر میں کمیشن بنایا تھا، ایونچولی جو اس کا ڈیسیجن آیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بہت ساری irregularities 40 to 50 irregularities پوائنٹ آؤٹ کر کے بھی انہوں نے کہا تھا کہ الیکشنز آر جسٹ اینڈ فیئر. تو وہ فیصلہ بھی پی ایم ایل این کے حق میں گیا تھا بالکل. اور عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ایک کیس افتخار چودھری صاحب نے ٹیک اپ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے بڑی سخت آبزرویشنز ان کے خلاف دی تھی. وہ آبزرویشنز بھی اب سٹینڈ کرتی ہیں. بالکل. تو افتخار چودھری صاحب خود جنہوں نے بہت سارے موجودہ ججز اپوائنٹ کیے ہیں وہ خود بھی سیاسی پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ جو ساری ٹگ آف وار ہے، اب چونکہ آپ کا سوال سیاسی تھا، ہم لا سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ جو ساری ٹگ آف وار ہے اس میں یہ کہنا کہ ہماری کورٹ جو ہے اس قسم کی سیاست سے بالکل مبرہ رہی ہے، دور رہی ہے، تو وہ تو اپنی خود بچاؤ کے لیے اور اپنی بحالی کے لیے چیف جسٹس کو اس سیاست کا حصہ بننا پڑا تھا، اور چیف جسٹس سیاست دانوں کے بیچ میں اپنی بحالی کے لیے کوشاں رہے تھرو آؤٹ، اور لائرز کو بھی پوری طرح سے سیاست میں انوالو کر دیا تھا. تو اب یہ ساری چونکہ سیاست ہو رہی ہے، تو جب تک ہمارے لائرز، ہمارے ججز اور ہماری سیاسی پارٹیاں اسی طرح لڑتی رہیں گی تو اس ساری چیز میں سب سے زیادہ نقصان سیاست دانوں کا نہیں ہوگا بلکہ ہماری عدلیہ کا اور عدالتوں کا ہوگا. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے پاکستان کو آنے والے دنوں میں نکالنا ہوگا. اگر نہیں نکالیں گے تو سیاسی اکھاڑے جو ہیں وہ عدالتوں میں جمیں گے. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان. بڑی سیریس بات کی ہے کہ ان کی بات سے جو ابھی نظر آتا ہے عمران خان والی کیس، وزیر اعظم نواز شریف صاحب والی کیس، لیکن جو پکچر ہے، منظرنامہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ کافی چلنا ہے آگے، کیونکہ پاکستان میں سیاست جو ہے وہ کورٹس کے ذریعے ہو رہی ہے، اور کورٹس میں کسی بھی فیصلے پہ فیصلہ کن فیصلے جو ہے وہ نہیں ہو رہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.